الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبے میں ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا. وہ موضوع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے متعلق اس کی 5 خصوصیتیں
بیان کی گئی تھی۔ آج کے بھی اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو مسلسل جاری کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آج کے بھی خطبہ جمعہ کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سنی گئی باتوں پر اور صحیح دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین گرامی، بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے چل رہی ہے، تو بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہید اس کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزشتہ خطبے میں 5 خصوصیتیں بیان کی گئی، اور آج کے خطبے میں اسی کے آگے خصوصیتوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ یعنی جتنی دوسری امتیں ہیں ان تمام امتوں میں سب سے زیادہ تعداد میں جس امت کے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ امت کوئی اور امت نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہماری امت جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، متفق علیہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ تمہاری تعداد یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جو ہے آدھی جنتی جو ہے اسی امت کے ہوگی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور بقیہ جو آدھے ہیں وہ دوسری تمام امتوں کے ملا جلا کر وہ آدھے ہو جائیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی امت ہے کہ جس کی مکمل طور پر آدھی مقدار جو ہے جنت میں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف، کہ اہل جنت کی جنت کے اندر جنتیوں کی کل 120 صفیں، یعنی صف بنائی جائے گی جنتیوں کی، تو ٹوٹل مکمل طور پر اہل جنت کی جو ہے 120 صفیں بنائی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 80 منها من هذه الامه، کہ ان 120 صفوں میں 80 صفیں اسی امت کی ہوگی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، و40 من سائر الامم، اور جو باقی جو 40 امتیں ہوگی، باقی جو 40 صفیں ہوگی وہ دوسری تمام امتوں کی ملا جلا کر وہ 40 صفیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ کثیر تعداد میں اس امت کے لوگ جو ہے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس امت کی ذاتوی فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شرف حاصل ہے، یعنی کہ میدان محشر جب قائم کیا جائے گا اور اس کی ہولناکیاں اور سختیاں اتنی کٹھن ہوگی کہ ہر کوئی پریشان حال ہوگا، اور امت روز قیامت کی ہولناکیاں اتنی خطرناک ہوگی کہ جس کے تعلق سے جو ہے گزشتہ خطبات میں بات بیان کی جا چکی۔ تو میدان محشر کی وہ ہولناکیوں سے ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان حیران ہوگا، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ رب العالمین جو ہے حساب و کتاب شروع کر دے، جلد از جلد ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، اور پھر ہم جو ہے اپنے جزا و فضا کو پالیں۔
چنانچہ لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گے، آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی کچھ جو ہے خصوصیات بیان کریں گے، ان کے کچھ فضائل بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے پہلا انسان بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی روح میں سے روح پھونکی۔ تو یہ تمام فضائل جو ہے انہیں بیان کیے جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ یہ ریکویسٹ کریں گے، التجا کریں گے کہ آدم علیہ السلام آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے ہماری سفارش کر دے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب میں جو ہے جلدی کرے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لہذا تم جو ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے نکلیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے سامنے ان کے فضائل بیان کر کے ان سے التجا کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی جو ہے عذر بیان کریں گے، اور وہ بھی سفارش کرنے سے منع کریں گے، شفاعت کرنے سے منع کریں گے۔ پھر لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور اتنے تمام انبیاء جن کے پاس لوگ جائیں گے سب کے سب جو ہے معذرت کریں گے، اپنے عذر بیان کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، ہمارے یہ عذر ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں سے کہیں گے کہ اے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن وہ بھی ڈائریکٹ یوں ہی جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں بولیں گے کہ اللہ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مقام محمود نامی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ عرش کے پاس ایک جگہ ہے، ایک مقرر جگہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی تحمید، اس کی تقدیس بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کلمات اللہ رب العالمین مجھے الہام کرے گا، اور ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کروں گا جو کلمات ابھی تک اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے، سجدے میں اللہ رب العالمین کی تحمید کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین جتنی دیر چاہے گا انہیں سجدے کی حالت میں رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اٹھ جاؤ سجدے سے، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، تم مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے تمہیں وہ چیز دی جائے گی، واشفع تشفع، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے سفارش کیجئے، کس کے حق میں سفارش کرتے ہیں اپنی امت میں سے، آپ کی وہ سفارش اور آپ کی وہ شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ حال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وہ بھی جا کر جو ہے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگیں گے، بلکہ پہلے سجدے میں گریں گے، سجدے میں اللہ رب العالمین جتنی دیر چاہے گا اتنی دیر رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین حکم دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے اور سفارش طلب کریں گے۔ یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا روز قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، وہاں کی حیرانی اور پریشانیوں کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ہمارے حق میں ہو، تو ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ہمیں ملے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔
اس تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال حين يسمع النداء، کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اذان کے بعد ان الفاظ میں دعا کرے تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی اور میری شفاعت ایسے لوگوں کے لیے حلال کر دی جائے گی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، ہم خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن مسجد سے بانگ لگاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کانوں پر جوئے تک نہیں رینگتی، ہم جو ہے اذان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا معاملہ ایسا رہا، اذان ہونے کے باوجود ہم مسجد میں نہیں آئے، اذان ہونے کے باوجود اسے سنی انسنی کر دیے، تو کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو قیامت کے دن، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو جو ہے پڑھنا چاہیے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اور جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اذان سننے کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھے، تو گویا کہ معلوم کیا ہوا کہ یہ دعا ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر درود پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة سے آخر تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہے، اور فائدہ وہی ہے، بلکہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کا بھی ثواب جو ہے ہمیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ اس میں بھی برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لیکن ہماری زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا، ہمارے ہونٹ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے جنبش بھی نہیں کرتے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو دور کی، جب اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی جب پڑھی جاتی ہے تب بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل چپ ہو کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم دل میں پڑھتے ہیں، ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے، تو ایسے الفاظ کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، ایسے الفاظ کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اور اگر ہم حقیقی معنوں میں درود ابراہیمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں یا قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہونٹ اور ہماری زبان جو ہے جنبش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دلوں میں پڑھتے ہیں، ہونٹ بالکل جنبش نہیں کرتے، ہونٹ بالکل ہلتے نہیں ہیں، تو جیسا کہ اس سے پہلے یہ چیز بتائی جا چکی کہ ایسے دل میں پڑھے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی باری آئے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمارے ہونٹ اور زبانوں کی جنبش بھی ہونی چاہیے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اذان کے بعد جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس دعا کو پڑھنا ہوگا، اور جب ہم وہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت محمدیہ مکمل طور پر کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سے پچھلی امتیں یکبارگی میں ہلاک کر دی گئی، کسی پر ہوا تیز آندھی کا طوفان آ گیا تو کسی پر جو ہے آسمان سے پتھر برس گئے،
کسی کی بستی کو الٹا دیا گیا، پوری کی پوری امت جو ہے یکبارگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی، پوری کی پوری امت جو ہے یکبارگی میں نیست و نابود کر دی گئی، یہ امت محمدیہ اس طرح سے ہلاک نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سألت ربی ثلاثہ، کہ میں نے اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں مانگی، فأعطانی اثنتین، تو اللہ رب العالمین نے مجھے 2 دعائیں دی، یعنی میری 2 دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، ومنعنی واحد، اور اللہ رب العالمین نے ایک دعا کو رد کر دیا، ایک دعا کو جو ہے قبول نہیں کیا۔ 3 دعائیں کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک مت کرنا، تو اللہ رب العالمین نے فاعطانیہا، اللہ رب العالمین نے مجھے وہ چیز دی، یعنی میری اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَأَلْتُ رَبِّ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ، کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک مت کرنا، تو فَأَعْطَانِيهَا، تو اللہ رب العالمین نے میری وہ بھی دعا قبول کی۔ تو گویا کہ 2 دعائیں کی کہ قحط سالی سے ہلاکت اور غرق کر کے جو ہے ہلاک کرنا، یہ 2 چیزوں سے اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے 2 دعائیں قبول کی۔ ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، اور میں نے اللہ رب العالمین سے تیسری دعا یہ کی کہ میری امت کے درمیان جو اختلافات اور انتشارات ہیں، ان اختلافات اور انتشارات کو ختم کر دے، اور تمام امت کو، تمام لوگوں کو یکجٹ بنا، ایک امت بنا۔ تو اللہ رب العالمین نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، یہ دعا میری رد کر دی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ہلاک و برباد نہیں کی جا سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بٹنا ہی ہے، قیامت آنے سے پہلے تک یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک جماعت جنت میں داخل کی جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر لوگ اس جماعت کو فالو کریں گے، اس جماعت کو اپنائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ کامیاب ہو گئے اور وہ جماعت جو ہے جنت میں داخل کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یکبارگی میں مکمل طور پر ہلاک نہیں کی جائے گی، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اس امت کو ہلاک کرے گا۔ اسی طرح سے اس امت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اور ان سے نفرت کرنے والے یا ان کے دین کو نہ اپنانے والے جو لوگ ہوگے، جو ان کے مخالفین ہوگے، وہ جو ہے اس جماعت کو جو حق پر قائم ہوگی، کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ امت جو ہے مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، اور جب وہ گروہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ تو اس امت کی یہ فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ جنگ کرنے کے بعد جب دشمن جو ہے اپنی ہار تسلیم کر لے اور اپنا مال و دولت جو کچھ بھی لایا تھا جنگ کرنے کے لیے تمام کا تمام چھوڑ کر چلا جائے،
تو وہ مال جو ہے اس امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا گیا، جبکہ اس سے پچھلی امتوں کے لیے وہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور ان کی وہ جنگیں جو ہوا کرتی تھی اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو مال غنیمت کو ایک جگہ پر سمیٹ لیا جاتا تھا، ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا، اور اوپر سے ایک آگ آتی اور وہ تمام مال کو جلا کر خاک کر دیتی، اور جب وہ تمام مال خاک ہو جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ جنگ جو ہم نے کی ہے تو یہ جنگ جو ہے ہماری قبول کر لی گئی۔ ایسے ہی ایک نبی کے ساتھ ہوا کہ ایک کوئی نبی تھے، ان کے زمانے میں وہ جنگ جیت گئے تھے اور مال غنیمت کو جو ہے اکٹھا کر لیا گیا، لیکن اوپر سے کوئی آگ آئی ہی نہیں۔ تو وہ نبی جو تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا، انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرور اس مال غنیمت کے اندر گھوٹالا کیا گیا، لوگوں نے جو ہے مال غنیمت کو چھپا کر رکھ دیا ہے، اپنے حق میں لے لیا ہے، پورا کا پورا مال غنیمت جو ہے یہاں جمع نہیں ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جس نے بھی جمع کر کے سائیڈ میں نکال کر رکھا ہے وہ لا کر جو ہے اس میں جمع کر دے، اور جب پورا مال جمع ہو گیا مال غنیمت تو اس مال کو جو ہے جلا دیا گیا، اوپر سے آگ آئی اور اس آگ نے جو ہے پورے مال کو جلا دیا۔ اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ثم احل اللہ لنا الغنائم، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، رعا ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا، اللہ رب العالمین نے ہماری کمزوری کو اور ہماری عاجزی کو دیکھ لیا اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور وہیں پر ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی کہ میرے سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو بھی وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ اور اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح سے اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمایا، اور بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مسائل میں ہمیں جو ہے اس امت کو چھوٹ دی گئی۔ اور یقیناً اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوٹ دی ہے وہ پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت کے لیے نہیں تھی۔ مثلا چند مثال کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ پانی کی عدم موجودگی میں وضو کی بجائے، پانی سے وضو کے بجائے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لینا۔ اسی طرح سے اگر ہم وضو میں ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، موزہ یا پگڑی پہنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کر لینا۔ یہ چیزیں جو ہے یہ سہولت ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، پانی نہیں پائے تو وہ تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جانے والی ایک سہولت ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان سفر میں ہے، اسے نماز میں قصر کی رخصت دی گئی، نماز پڑھنے کے لیے جمع بین الصلاتین کی رخصت دی گئی۔ ایک انسان سفر میں ہے، روزے کو چھوڑنے کی فضیلت، روزے کو چھوڑنے کی سہولت دی گئی، روزے کو چھوڑنے کی جو ہے مہلت دی گئی۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ خاص کر دی اور اس امت کو بہت ساری سہولتیں عطا کی۔ یہ کچھ خصوصیتیں اس امت کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جنہیں میں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو اس امت کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو سچا پکا متبع رسول بنا۔ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو انہیں روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔